السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں امپورٹنٹ کوشچن اینڈ آنسر اردو کلاس 10 معروضی سوالات مع جوابات سے متعلق پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے توبۃ النصوح کیا ہے؟ سوال 1 ہے توبۃ النصوح کیا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، مثنوی۔ تو توبۃ النصوح جو ہے وہ کیا ناول ہے، وہ کیا ہے، وہ ناول ہے، کیا ہے وہ ناول ہے۔ گلزار سوال نمبر 2 گلزار نسیم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ گلزار نسیم کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، مثنوی، مرثیہ، داستان۔ تو کیا اس کا جواب یہ مثنوی سے ہے، وہ کس سے ہے، وہ مثنوی سے ہے۔ افسانہ بھابی جان کس کی تخلیق ہے؟ افسانہ بھابی جان کس کی تخلیق ہے؟ قمر جہاں، نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، جمیل مظہری۔ تو یہ سہیل عظیم آبادی کی جو ہے نا یہ افسانہ بھابی جان تخلیق ہے۔ سوال نمبر 4 بجلی کا کھمبا کس کی نظم ہے؟ بجلی کا کھمبا کس کی نظم ہے؟ آپشن اے ہے عمیق حنفی، بی علی سردار جعفری، سی ندا فاضلی، ڈی یگانہ چنگیزی۔ تو یہ جو ہے بجلی کا کھمبا جو نظم ہے وہ ندا فاضلی کی ہے، وہ کس کی ہے، وہ ندا فاضلی کی ہے۔ سوال نمبر نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بنارس، پٹنہ، دہلی، آگرہ۔ تو حسن نعیم کی پیدائش جو پٹنہ میں ہو رہی ہے، آپشن بی ہے۔ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ سر سید احمد کی وفات کب ہوئی؟ تو کیا 1990، 1898، 1890، 1898، 1895، 1892۔ تو کیا سر سید احمد کی وفات جو ہو رہی ہے 1898 میں ہو رہی ہے، یعنی آپشن جو کیا ہے وہ بی ہے، وہ کیا ہے، آپشن بی ہے۔ نظم انڈیا گیٹ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم انڈیا گیٹ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جوش، مجاش، جگن ناتھ آزاد، ظفر گورکھپوری۔ تو یہ جو ہے یہ جگن ناتھ آزاد کی ہے، آپشن سی ہے، یہ کیا ہے، آپشن سی۔ ان میں سے کس شاعر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے؟ حسن نعیم، احمد فراز، علی سردار جعفری، چک بست۔ تو کیا یہ حسن نعیم کے جو تعلق جو ہے وہ صوبہ بہار سے ہے۔ سوال نمبر 9 ہے بارش ہوئی تو ... کے تن چاک ہو گئے، مصرے کو مناسب لفظ سے مکمل کریں۔ کانٹوں، پھولوں، لڑکوں، لوگوں۔ تو یہاں خالی کیا بھرائے گا، وہ پھولوں سے بھرائے گا، پھولوں، یعنی آپشن بی ہے۔ کوشچن نمبر 10 ہے عرفان صدیقی کس حیثیت سے مشہور ہے؟ عرفان صدیقی کس حیثیت سے مشہور ہے؟ مرثیہ گو، قصیدہ گو، غزل گو، داستان گو۔ تو عرفان صدیقی جو جس حیثیت سے مشہور ہے وہ کیا ہے، وہ غزل گو کی حیثیت سے مشہور ہے، یعنی آپشن کیا ہے اس کا ہوگا، سی ہوگا، غزل گو۔ کوشچن نمبر 11 ہے کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزل، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ۔ تو اس کا آنسر یہ ہوگا جو سی ہوگا، یعنی مرثیہ ہوگا، کیا ہوگا، سی ہوگا۔ سوال نمبر 12 نظم عارف کی موت پر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نظم عارف کی موت پر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، قطع۔ تو کیا ہے، مرثیہ سے ہے، آپشن یعنی بی ہوگا، کیا ہوگا، بی۔ کوشچن نمبر 13 کٹی ہوئی شاخ کس کی تخلیق ہے؟ کٹی ہوئی شاخ کس کی تخلیق ہے؟ نگار عظیم، جیلانی بانو، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ تو اس کا آپشن جو جواب ہوگا اس قمر جہاں سے، یعنی آپشن سی ہوگا، کیا ہوگا، سی۔ سوال 14 درد کو ... سے چھپا رکھا ہے، درست لفظ سے مصرع مکمل کیجئے۔ انسان، دنیا، دشمن، قاتل۔ تو اس کا آپشن کیا ہوگا، بی ہوگا، یعنی دنیا سے، کیا ہوگا، دنیا سے۔ کوشچن نمبر 15 ہے کھڑا ڈنر کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ کھڑا ڈنر کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ دلاور فغار، اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری، رضا نقوی دواہی۔ تو اس کا آپشن ہوگا وہ کہا ہے ڈی سے، یعنی سید محمد جعفری۔ اس کا آپشن کیا ہوگا، سی، سید محمد جعفری، سید محمد جعفری۔ کوشچن نمبر 16 ہے عبد الغفور شہباز نے کس کے نام خط لکھا؟ عبد الغفور شہباز نے کس کے نام خط لکھا؟ بیٹی اکبری کے نام، بیٹی صغرا کے نام، دوست کے نام، اور ڈی چچا کے نام۔ تو عبد الغفور شہباز نے جس کے نام وہ خط لکھا ہے وہ کا بیٹی صغرا کے نام لکھا ہے، یعنی آپشن کیا ہوگا، یہ اس کا بی ہوگا، یعنی بیٹی صغرا کے نام۔ سوال نمبر 17 ہے درج ذیل میں کون سی نظم چک بست کی ہے؟ درج ذیل میں کون سی نظم چک بست کی ہے؟
مناظر فطرت، ہم نوجوان ہیں، جمنا کی لہریں، بجلی کا کھمبا. تو اس کا آپشن جو ہے وہ ڈی ہے، یعنی مناظر فطرت، یعنی آپشن اے ہے مناظر فطرت. مناظر فطرت. تسلیس حیات کس کی شعری مجموعہ ہے؟ تسلیس حیات کس کی شعری مجموعہ ہے؟ ندا فاضلی، یگانہ چنگیزی، پرویز شاہدی، عمیق حنفی. تو اس کا جواب ہے پرویز شاہدی کا. کیا ہوگا؟ سی ہوگا. سوال نمبر 19 ہے، مرزا غالب کا انتقال کہاں ہوا؟ مرزا غالب کا انتقال کہاں ہوا؟ پانی پت، آگرہ، دہلی، کلکتہ. اس کا جواب ہے کیا ہے؟ دہلی، یعنی سی ہوگا اس کا. سوال نمبر 20، نظم حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نظم حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ خدا کی، رسول کی، اولیاء کرام کی، بادشاہ کی. تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی خدا کی. آپشن اے ہوگا. شبنم کمالی کا اصلی نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصلی نام کیا ہے؟ احمد رضا، محمد رضا، مجتبی رضا، مصطفیٰ رضا. تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا، نے آپشن ڈی ہے. شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ دربھنگہ، مدھوبنی، مظفرپور، سیتامڑھی، پوکھریرا. تو اس کا آپشن ڈی ہے، یعنی سیتامڑھی، پوکھریرا. کوشچن نمبر 23 ہے، شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 1938، 1937، 1939، 1945. تو اس کا آپشن جو ہوگا وہ 1938، یعنی آپشن اے ہوگا. شبنم کمالی جمہوریہ ہند ایوارڈ سے کب نوازے گئے؟ شبنم کمالی جمہوریہ ہند ایوارڈ سے کب نوازے گئے؟ تو اس کا 2001، 2002، 2004، 1999. تو اس کا آپشن کا 1999 میں. آپشن ڈی ہے. سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمان، حبیب الرحمان، کلیم الرحمان، عظیم الرحمان. تو آپشن یہ ہے، یعنی مجیب الرحمان. سہیل کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل کی پیدائش کب ہوئی؟ 1910، 1911، 1912، 1913. تو اس کا جواب ہے بی، 1911 عیسوی. آپشن بی ہوگا. سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تنکوں کا سہارا، ڈائن، چار چہرے، درپن. تو اس کا آپشن سی ہوگا، چار چہرے. سوال 28، سہیل کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سہیل کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ آنکھ مچولی، پوس کی رات، بھابھی جان، الاؤ. تو کیا ہوگا؟ آپشن اے ہے، یا بھابھی جان. سوال نمبر 29، شہر پٹنہ کا ایک پرانا و روزنامہ اخبار ساتھی کون نکالتا تھا؟ شہر پٹنہ کا ایک پرانا و روزنامہ اخبار ساتھی کون نکالتا تھا؟ سہیل، غلام سرور، مرغوب احمد، شمائل نبی. تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ اے، یعنی سہیل. اب سوال نمبر 30، افسانہ نگار کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ افسانہ نگار کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ شکیلہ، جمیلہ، شمی، غزالہ. تو جمیلہ سے. کسے؟ جمیلہ سے. آپشن بی ہوگا. رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی؟ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی؟ جمیلہ، شمی، عذرا، ادیبہ. تو جواب اس کا کیا ہوگا؟ بی ہوگا، یعنی شمی. سوال نمبر 32، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ پٹنہ، مظفرپور، لکھنؤ، دلی. تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش جو ہو رہی ہے کہاں؟ وہ پٹنہ میں ہو رہی ہے. آپشن اے ہے. سوال نمبر 33، فراز کس کا افسانہ ہے؟ فراز کس کا افسانہ ہے؟ سہیل، ڈاکٹر محمد محسن، قمر جہاں، شکیل اختر. تو یہ آپشن بی ہے، ڈاکٹر محمد محسن کا. سوال نمبر 34، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوعات پر مہارت رکھتے تھے؟ تاریخ، ادب، نفسیات، صحافت. تو کیا اس کا جواب ہوگا؟ سی، یعنی نفسیات پر. ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا کیا نام ہے؟ سید محمد بشیر، سید محمد رشید، سید محمد شبیر اور سید محمد حفیظ. تو اس کا جواب ہوگا سی، یعنی سید محمد رشید. نمبر 36، ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں علم نفسیات کے پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی علم نفسیات کے پروفیسر تھے؟ ڈاکٹر محمد محسن کس یونیورسٹی میں علم نفسیات کے پروفیسر تھے؟ اے ہے پٹنہ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی، مگدھ یونیورسٹی، رانچی یونیورسٹی. اس کا جواب ہے اے، یعنی پٹنہ یونیورسٹی. سوال نمبر 37، ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نفسیاتی زاویہ، انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی مضامین، زخم کے پھول. اس کا جواب ہے انوکھی مسکراہٹ، یعنی آپشن بی ہوگا.
سوال نمبر 38 ہے محمود کس افسانہ کا کردار ہے؟ محمود کس افسانہ کا کردار ہے؟ فرار، کٹی ہوئی شاخ، بھابھی جان، آشیانہ۔ تو کیا ہے جواب اس کا یہ ہوگا یعنی فرار کا۔ کوشچن نمبر 39 ڈاکٹر قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ ڈاکٹر قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ سمستی پور، دربھنگا، بھاگلپور، مظفر پور۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا یعنی سمستی پور سے۔ ڈاکٹر قمر جہاں کے والد کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر قمر جہاں کے والد کا کیا نام ہے؟ سید رضاء الحق، سید عطاء الحق، سید رضاء الحق، سید انوار الحق۔ تو اس کا جواب ہوگا کیا ہے؟ سید عطاء الحق، یعنی آپشن بی ہوگا اس کا۔ سوال نمبر 41 ہے ڈاکٹر قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہیں؟ پٹنہ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی، مگدھ یونیورسٹی، متھلا یونیورسٹی۔ تو کیا ڈاکٹر قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد ہے؟ وہ جو ہے بھاگلپور یونیورسٹی میں، اور آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 42 نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کی افسانہ نگار کون ہے؟ نگار عظیم، سہیل، قمر جہاں، پریم چند۔ تو اس کا جواب ہے سی یعنی قمر جہاں۔ سوال نمبر 43 ڈاکٹر قمر جہاں نے کب سے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ 1956، 1970، 1968، 1966۔ تو قمر جہاں جو افسانہ لکھنا شروع کیا ہوگا 1966 سے، آپشن ڈی ہوگا۔ سوال نمبر 44 ڈاکٹر قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کس رسالہ میں شائع ہوئی تھی؟ سوال نمبر 40 ڈاکٹر قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کس رسالہ میں شائع ہوئی تھی؟ ندیم، صبح نو، آج کل، 20ویں صدی۔ تو اس کا آپشن کیا ہے؟ اے ہے یعنی ندیم۔ سوال نمبر 45 ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ زہرا نگار، مہر نگار، مہوش، زر نگار۔ تو مہر نگار ان کا آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 46 نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نگار عظیم کا افسانہ آشیانہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ نفسیاتی، سماجی، رومانی، جاسوسی۔ تو اس کا جو جواب ہے نفسیاتی، یعنی آپشن جو ہے نا اے ہے۔ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ 1973، 1974، 1975، 1976۔ تو اس کا جواب جو ہوگا وہ 1975 یعنی آپشن جو ہے نا بی ہوگا۔ سوال نمبر 48 نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ عربی، فارسی، اردو، انگریزی، اردو فارسی، فارسی انگریزی۔ تو اس کا جواب ہے وہ سی یعنی اردو فارسی۔ نگار عظیم نے کس شاعری کی شخصیت اور ان کی شاعری پر ایک اہم تنقیدی کتاب لکھا؟ غالب، اقبال، فیض، بہادر شاہ ظفر۔ تو اس کا آپشن ہے بہادر شاہ ظفر یعنی ڈی، بہادر شاہ ظفر۔ نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ خشو خاشاک، گرو آوارگی، صحرا انوردی، خاک خمیر۔ تو اس کا آپشن کیا ہوگا؟ وہ بی ہوگا گرو آوارگی۔ سوال نمبر 51 عدنان اور فرحان کون تھے؟ عدنان اور فرحان کون تھے؟ برکت علی کے داماد، برکت علی کے بھتیجے، برکت علی کے بیٹے، برکت علی کے پوتے۔ تو اس کا آپشن ڈی ہوگا یعنی برکت علی کے پوتے۔ کوشچن نمبر 52 گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ سوال نمبر 52 گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ مناسب، خوشگوار، سنگین، معتدل۔ تو اس کا آپشن سی ہے یعنی سنگین۔ سوال نمبر 53 کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 2006، 2007، 2005، 2004۔ تو آپشن ہے اس کا 2006 یعنی